آپ کا پختہ یقین آپ کو اس مقام تک لے جائے گا جہاں آپ صرف سوچیں گے اور اللہ آپ کے یقین کی انتہا دیکھ کر آپ کو نواز دے گا۔ یقین والوں کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہت الگ ہوتا ہے، بہت خوبصورت۔ جس یقین سے وہ اللہ کو اپنا معاملہ سونپتے ہیں، لگتا ہے جیسے اللہ نے پہلے ہی انہیں دکھا دیا ہے کہ ان کا کام ہو جائے گا۔ اور دیکھا جائے تو اللہ نے تو ہم سب کو ہی قرآن کے ذریعے بتا دیا ہے کہ بس یقین سے پکارنا ہے تم نے، پھر تمہارا کام کب اور کیسے ہوگا وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور میں نے یقین والوں کے لیے معجزے ہوتے دیکھے ہیں، ناممکن حالات میں بھی ان کا کہا پورا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بے شک میرے مالک تو بہت بڑا ہے، تو سب کر سکتا ہے، اور بے شک میں تجھے پکار کر کبھی مایوس نہیں ہوا۔ آپ بھی اللہ کو اس یقین سے پکاریں، وہ آپ کو بھی کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو دعا کے لیے آپ کے لب حرکت ہی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر دل میں بہتا یہ یقین کا سمندر تو بار بار آپ کو اس کی رحمت کا پتہ دے رہا ہے، کیونکہ اللہ ہی تو ہے جو دلوں کی سنتا ہے، اور اس سے بڑھ کر آپ کے حالات سے کوئی اور واقف ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے دیکھا ہے دعاؤں سے قسمت کا لکھا بدلتے، میں نے دیکھا ہے دعاؤں سے ہر غم کو ٹلتے، میں نے دیکھا ہے دعاؤں سے حالات سنورتے، میں نے دیکھا ہے دعاؤں سے ناممکن کو ممکن میں بدلتے۔ تم بھی دیکھو گی دعاؤں کو حقیقت بنتے، بس ذرا سا صبر اور یقین، اور پھر تم دیکھو گے دعاؤں سے معجزے ہوتے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور صرف دعا ہی تقدیر کو پلٹتی ہے۔ اور انسان بعض اوقات ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح آپ سارا دن بمشکل مسکراتے ہوئے گزار کر رات کی تنہائی میں ضبط کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ نماز کے دوران اللہ کی موجودگی کا احساس کیسے آپ کا صبر چھین لیتا ہے اور آپ بچوں کی طرح بلکنے لگتے ہیں۔ اس نے دیکھا ہے جب جب آپ نے برداشت سے باہر کیفیات کو بھی اس کی رضا کی خاطر جھیلا ہے۔ اس نے دیکھا ہے جب جب آپ نے بہت کچھ بہت قیمتی قربان کیا ہے۔ جس طرح آپ اپنا بنایا ہوا آرٹ پہچانتے اور سمجھتے ہیں، اسی طرح اللہ بھی اپنا آرٹ خوب سمجھتا ہے، اور اس نے صبر کے ایک ایک لمحے کا بڑا اجر رکھا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا آپ کی کوششیں، اسی لیے یقین کی رسی مضبوطی سے تھامے چلتے رہیں، کیونکہ اللہ آپ کو وہاں لے جا رہا ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رحمان کا در کھٹکھٹانے کے لیے سوچا نہیں جاتا کہ اگر دروازہ کھلا نہیں تو، اگر واپس موڑ دیا گیا تو کیا ہوگا، کیونکہ اس در سے دھتکارا نہیں جاتا۔ یہ تو دنیا کے در ہیں جہاں تمہید باندھنی پڑتی ہے، بار بار چکر کاٹنے پڑتے ہیں، جہاں مدد بھی بھیک میں دی جاتی ہے، جہاں شرمندگی پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا در تو ایسا ہے کہ جو ایک بار آنے کا ارادہ کرے پھر اس کے لیے رحم ہے، محبت ہے، سہارا ہے، کامیابی ہے، سکون ہے اور عطائیں ہیں۔ بھلا جو ازل سے منتظر ہے وہ مہمان کو لوٹا کیسے سکتا ہے؟ وہ تو مہمان نواز ہے، اور وہاں پہنچ کر بندہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہاں مایوسیوں کا اختتام ہوتا ہے، صبر کے صلوں کا اور یقین کی عطاؤں کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آپ اللہ کے در پر خود نہیں آتے، اللہ آپ کو خود تک لاتا ہے۔ آپ دعاؤں کے لیے خود ہاتھ بلند نہیں کرتے،
دعاؤں کو آپ کے مقدر کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ صبر اور ضبط کے اسباق پڑھا کر اللہ آپ کو خود سے باتیں کرنا سکھاتا ہے۔ سجدوں میں رونا آپ خود نہیں چنتے، اس لمحے آنسوں کو آنکھوں سے رواں کیا جاتا ہے۔ ہارتے تو وہ ہیں جو مایوس ہو جائیں، یقین والوں کے لیے تو عطاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کہاں تو آپ فرض بھی قضا کرتے تھے، اب حال یہ ہے کہ تہجد میں بھی بلاوا آتا ہے۔ اللہ نے تو دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، آپ نے صرف اسے محبت سے منانا ہے۔ آج اگر حالات مشکل ہیں تو کل آسان بھی ہوں گی۔ جو راستے بند نظر آ رہی ہیں ان سے بہتر راستے کھولے جائیں گے۔ جو کچھ ناممکن لگ رہا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ممکن ہو جائے گا۔ آپ کا صبر آپ کو اس مقام پر لے جا رہا ہے جہاں اللہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی دعائیں آپ کو وہ کچھ دلوا سکتی ہیں جو نصیب بھی نہ دے سکا ہو۔ یقین تو ایمان والوں کی طاقت ہے جو ہر امتحان میں سرخرو کرتا ہے، اور صبر وہ ہتھیار جو کامیابی کو آپ کا مقدر کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ صبر کرنے والوں کو صلے تو ہر حال میں ملنے ہیں۔